بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو والدین کو اور بچے کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے اسے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف ستھرا کپڑا پہنا دیں۔ اس کے بعد اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان دینے والا نہ ہو تو عورت بھی اذان دے سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب سیدہ فاطمہ کے ہاں حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے ان کے کان میں اذان کہی، اور اسی طرح جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آپ انہیں گٹی دیتے۔ گٹی دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گٹی دیتے۔ یہ گٹی کھجور وغیرہ کی ہوتی۔ کھجور کو اچھی طریقے سے چبا کر بچے کے تالو کے ساتھ مل دیا جاتا۔ یعنی چبائی ہوئی کھجور بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کے منہ میں شہد ڈالنا سنت مبارکہ ہے۔ پھر 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اس کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے اور والدین کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے عقیقہ کیا جائے۔ اگر بڑے جانور میں حصہ ہو تو 2 حصے عقیقہ کیے جائیں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا 1 بکرا۔ اگر بڑے جانور میں حصہ ہو تو 1 حصہ عقیقہ کیا جائے۔ بچے کے سر کو منڈوا کر اس میں زعفران مل دیا جائے اور ختنے کروا دیے جائیں۔ حضرت ام کوثر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا عقیقہ کیا جائے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بچے کے پیدا ہونے پر عقیقہ اس کا حق ہے، تم اس کی طرف سے صدقے کے جانور کا خون بہاؤ تو بچہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ 7ویں دن بچے کا نام رکھ دیں اور عقیقہ کر دیں۔ عقیقہ کرنے سے بچہ آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بچے کی اچھی پرورش اس کے عقیقے سے بندھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی۔ عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا ضامن ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے۔ جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ عقیقے سے اس کا رہن ادا ہو جاتا ہے۔ ایک مفہوم اور بیان کیا گیا ہے، جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا وہ بچہ مر جائے تو گو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں روک دیا جاتا ہے، واپس نہیں کیا جاتا، اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں، عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب بنتا ہے، اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے، اس کے اثرات کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے شیطان بچے کی پیدائش کے وقت اس پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر شہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدبیریں بتائیں کہ ایک طرف جانور ذبح کرو
اور دوسری طرف بچے کے کان میں اذان دی جائے۔ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ قرض لے کر عقیقہ کرے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ عقیقے کے لیے افضل دن 7واں دن ہے۔ عقیقے کا وقت تو ولادت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے عقیقہ کر دیا جائے۔ اگر بچہ بالغ ہو جائے تو اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بالکل عقیقہ نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق عقیقہ کر لینا بہتر ہے۔ اس طرح بچے کا نام پیدائش کے فوراً بعد اور 7ویں دن تک رکھنا سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ کے نام پر عبداللہ رکھا ہے۔ بچے کا نام اور معنی خوبصورت ہونے چاہیے، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابہ رسول حضرت ابو وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور سب سے سچے نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا ہے۔ ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کے مفہوم میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ ہو۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ میرے نام محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا، وہ اور اس کا بیٹا میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔